بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 47 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے اور اس کے متعلق جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الرابع یعنی تفویض اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں جو ہم نے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب شوہر کی موت ہو جائے اور اس نے مہر طے نہ کیا ہو تو بیوی کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کے حوالے سے فقہاء کا جو اختلاف، سبب اختلاف ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ بعض فقہاء اس میں مہر مثل کے قائل ہیں، بعض فقہاء صرف متعہ مطلب متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ والے حکم کے تحت اس میں جو نقدی یا کسی بھی طرح کا جو سامان فائدے والی چیز ہے اس کے قائل ہے، لیکن میراث جو ہے وہ تمام فقہاء کے نزدیک اس میں جاری کی جائے گی۔ اس کے حوالے سے جو اختلاف، سبب اختلاف ہے اور اس کے متعلق وارد ہونے والا ایک اثر جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اس میں قیاس پیش کیا جاتا ہے، جو اثر اور قیاس کا جو آپس میں تعارض تھا، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو گزشتہ سبق میں ہم نے جاننے کی کوشش کی وہ الموضوع الرابع کا ایک اجمالی خاکہ تھا، یعنی جو دو مسائل تھے اس میں، اس کے حوالے سے جو ٹائٹل تھے وہ ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد آخر پہ ہم نے الموضوع الخامس جو ہے اس کا ابتدائی تعارف جو ہے اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے ان کا تعلق بھی کتاب النکاح الباب الثانی رکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے بھی اگر مہر بعین ہی فاسد ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا، یہ مسئلہ ہے، یہ ٹائٹل عنوان ہے جس کے متعلق ہم آج انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الرکن الثانی فی شروط العقد یعنی عقد نکاح کی شرائط کے حوالے سے یہ رکن ہے، اور اس میں 3 فصول ہیں امام رحمہ اللہ نے قائم کی ہیں۔ پہلی فصل فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے ہے وہ، دوسری فصل فی شہود، گواہوں کے حوالے سے ہے، اور تیسری فصل فی الصداق، مہر کے حوالے سے۔ ہماری گفتگو جو ہے الحمدللہ تیسری فصل پہ ہے۔ 2 جو فصلیں ہیں پہلے الحمدللہ ہم ان کو بالترتیب اور بالتفصیل الحمدللہ اپنے گزشتہ اسباق میں مکمل کر چکے۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ فصل الثالث کے حوالے سے یعنی فی الصداق، تو اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل الثالث فی الصداق، اور جب مہر پہ بات ہوگی تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والنظر فی الصداق فی 6 مواضع، یہ 6 الگ الگ مسائل میں ہم اس پہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلا فی حکم ہی و ارکان ہی، اس کا حکم اور ارکان کے متعلق گفتگو۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیع ہی للزوجہ، عورت کو یہ کس وقت اس کی ادائیگی ہوگی اور کن حالات میں، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے فقہاء کا وہ اختلاف پڑھا کہ خلوت صحیحہ کے بعد ہوگی یا قبل از مسیس، بعد المسیس۔ جو اختلاف رائے ہے اور سبب اختلاف ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے فقہاء کی آراء کو جاننے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پہ فی تشتیری ہی، کہ کن حالات میں مہر جو ہے وہ نصف ہو جائے گا، اس کے حوالے سے بھی تفصیلی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور چوتھے نمبر پہ تفویض اور اس کا حکم، تفویض کے معنی، تفویض سے کیا مراد ہے، اور اس میں جو 2 معانی ہیں اس کے، ایک مہر تفویض ہے اور دوسرا نکاح تفویض ہے۔ نکاح تفویض سے مراد
بغیر مہر کے نکاح کیا جانا، اور مہر تفویض سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کے سپرد مہر کر دینا کہ جو فلاں مہر قائم کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو یہ جو نکاح تفویض ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے تفصیلی جو ہے گزشتہ اسباق میں پڑھا۔ اور الموضوع الخامس وہ ہے الاسدقۃ الفاسدہ و حکمہا، فاسد مہر اور ان کا حکم۔ یہ ہمارا آج کا سبق بھی ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم تفصیلی طور پہ دیکھیں گے کہ ایسی صورتیں جن کی وجہ سے مہر فاسد ہو جاتا ہے، اور کیا آیا مہر کے فاسد ہونے کی وجہ سے نکاح کے حوالے سے یا عقد کے حوالے سے بھی کوئی اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ اسباق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، مہر کے حوالے سے جو زوجین کا اختلاف ہے اس کے متعلق جو رائے ہے وہ بھی ہم اس اپنے محل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے ہم الموضوع الخامس جو ہے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ موضوع الخامس یہ فی الاسدقۃ الفاسدہ، یہ فاسد مہر کے حوالے سے ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ فاسد مہر جو ہے یعنی مہر کے فاسد ہونے کے متعلق دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ بعینی ہی حرام ہے، اس میں حرمت والی چیزیں بذات خود موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں جہالت یا عذر کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، جیسے بیوع ہیں، بیوع میں اگر کسی چیز کو چھپایا جائے تو یہ بیع کے حرمت کی پر دلالت کرتی ہے، اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو جن فقہاء نے مہر کو بیع کے ساتھ یعنی اس عقد کو بیع کے ساتھ ملایا ہے انہوں نے بھی اس میں فرق کیا۔ فی الوقت ہم یہاں سے جو کتاب کا متن ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے جب ہم مکمل شروع کریں گے پراپر طریقے سے تو پھر ہم اس کی تفصیل بھی جو پہلا پیرا جو ہم یہاں پہ متن کا پڑھیں گے اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آج کے سبق میں۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الموضوع الخامس، جہاں تک پانچویں مسئلے کی بات ہے تو فی الاسدقۃ الفاسدہ، یہ فاسد حق مہر کے حوالے سے ہے۔ والصداق یفسد اما لعینہ و اما لصفۃ فیہ من جہل او عذر، مہر جو ہے یا تو بذات خود وہ فاسد ہوتا ہے یا کسی صفت یا جہل یا عذر کی وجہ سے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فالذی، پس وہ یفسد لعینہ، جو بذات خود فاسد ہوتا ہے، فمثل الخمر والخنزیر، تو وہ خمر اور خنزیر یعنی شراب اور خنزیر کی طرح ہے۔ وما لا یجوز، اور وہ ایسی چیزیں جو جائز نہیں ہے کہ ان یتملک، جن میں ملکیت بندے کے اختیار میں نہیں، تو ایسی چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ والذی، اور وہ یفسد من قبل العذر والجہل، جو عذر اور جہالت کی وجہ سے فاسد ہوتا ہے۔ فالاصل فیہ بالبیوع، تو اس میں جو اصل قیاس ہے، جو اصل اس کا مسئلہ لیا گیا ہے، جو اخذ کیا گیا ہے وہ بیوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وفی ذلک، اور جب ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس میں خمس مسائل مشہورہ، 5 مشہور مسائل ہوں گے جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم صرف ان مسائل کا ایک ٹائٹل دیکھیں گے اور کون کون سے مسائل ہم نے الموضوع الخامس میں پڑھنے ہیں، تو اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے۔ الموضوع الخامس میں یہ درجہ ذیل 5 مسائل جو ہیں یہ ذکر کیے جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ اذا کان الصداق خمرا او خنزیرا، جب مہر شراب یا خنزیر مقرر کر دیا جائے، خنزیر کا گوشت یا خنزیر ویسے مقرر کر دیا جائے، یا شراب کا مٹکا جو ہے وہ بطور مہر مقرر کر دیا جائے، او ثمرۃ، یا ایسا پھل ہو لم یبدو صلاحها، جو ابھی تک پکا نہیں ہے، جس کے آثار اور اس کی زردی ابھی تک واضح نہیں ہوئی، او بعیرا شاردا، یا ایک ایسا اونٹ ہو جو بھاگ جانے والا ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے واختلفوا اذا اقترن بالمہر بیع، کہ جب مہر کے ساتھ کوئی بیع بھی شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک گھوڑا ہے، اس عورت نے وہ گھوڑا بیچا، اور جس شخص نے وہ گھوڑا خریدا اس نے 1000 درہم اس عورت کو دیے اور یہ کہا کہ اس میں گھوڑے کی قیمت اور تیرا مہر دونوں چیزیں شامل ہیں، اور کسی ایک کی بھی تعین اس کو تعین اور تحدید نہیں کی گئی۔
1000 درہم ہے، اس میں مہر بھی ہے اور گھوڑے کی قیمت بھی ہے۔ تو یہ امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو، اذا قطرن بالمہر بیع، جب مہر کے ساتھ بیع بھی مل جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ واختلف العلماء فی من نکح امرأۃ، اختلاف علماء کا اس بارے میں کہ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے کسی عورت سے، مشترط علیہ فی صلاقها، اور اس بندے پہ یہ شرط لگا دی جاتی ہے مہر کے حوالے سے، حباء یحابی بہ الابا، کہ اس کا باپ مہر کو وصول کرے گا اور ساتھ تحفتاً بھی کوئی چیز دی جائے گی۔ تو ایسے صورتحال میں جو شرط والا مہر ہے اس میں کیا حکم ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ واختلفوا فی الصداق یستحق او یوجد بہ عیب، اختلاف ہے اس بارے میں فقہا کا کہ جب مہر میں کسی اور کا حق نکل آئے یا یوجد بہ عیب، یا اس میں کوئی عیب پایا جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ اور پانچویں نمبر پہ جو ہم پڑھیں گے الموضوع الخامس کے تحت وہ یہ ہوگا فی الرجل، واختلفوا فی الرجل، اختلاف ہے اس آدمی کے بارے میں، ینکح المرأۃ، جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، علی اس بات پر، ان الصداق 1000، کہ اس کے لیے مہر جو ہے 1000 درہم ہوگا، ان لم یکن لہ زوجۃ، اگر اس کی بیوی نہ ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کی شرط یہ رکھی، بلکہ مہر کی شرط یہ رکھی کہ اگر میری بیوی نہ ہوئی تو تجھے 1000 مہر ادا کروں گا، اور اگر بیوی ہوئی تو پھر 2000 مہر ادا کروں گا۔ تو اب جو ایسی صورتحال ہے اس میں فقہا کے حوالے سے کیا آراء ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اپنے محل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مہر بعینی ہی فاصل ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الموضوع الخامس فی الازدقۃ الفاسدہ، یہ فاسد مہر کے حوالے سے والصداق یفسد اما لعینہ و اما لصفۃ فیہ من جہل او عذر، مہر جو ہے یا تو بذات خود وہ فاسد ہوتا ہے یا اس میں کوئی ایسا عذر یا ایسی جہالت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ فالذی یفسد لعینہ، پس وہ مہر جو بذات خود حرام ہے، فمثل الخمر والخنزیر، تو وہ خمر اور خنزیر کی طرح ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ان کی حرمت بیان کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خمر کی حرمت کو بیان کیا اور حرام ہونے کا اشارہ اور اندیہ دیا کہ لوگوں یہ حرام ہے، فاجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ اس سے۔ دوسرے نمبر پر خنزیر ہے تو اس کے حوالے سے بھی خود اللہ رب العزت نے اس کی حرمت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پہ حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ تو ان دونوں کے حوالے سے خود اللہ رب العزت نے حرمت جو ہے وہ بیان فرما دی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر۔ تو یہ آیات اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ چیزیں فی نفس ہی حرام ہے، بعین ہی حرام ہے۔ تو عزیز طلباء کرام یہاں پہ یہ بات بھی زیر غور آپ کے رہنے چاہیے کہ مہر کا تعلق جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 5ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، یہ محل استشہاد ہے کہ جو تم اپنے مال کے بدلے میں طلب کرتے ہو، مراد مہر دے کر جو تم رشتوں کو قائم کرتے ہو، یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جب یہ حکم قرآن کا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب ایک حرام چیز مہر کے طور پہ مقرر ہوگی
تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو رہی فی نفس ہی حرام کی وہ دلیل جس میں چیز تو ٹھیک ہے موجود ہے لیکن اس شخص کی اپنی ملکیت بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ وہ بندہ جو مہر دے رہا ہے اس کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ حرام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے وما لا يجوز، اور ایسی صورت کہ جس میں جائز ہی نہیں ہے کہ ان یتملک، کہ وہ بندہ مالک بنے، مثال کے طور پہ گندم کے دانے ہیں جو ہے اس کو مہر مقرر کر دیا جائے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ حدیث بھی بیان کی کہ اگر کوئی بندہ پھل کو بطور مہر مقرر کر دیتا ہے، ایک درخت کا پھل ہے اور اس کو مہر کے طور پہ مقرر کر دیا، ابھی تک معلوم یبدو صلاحہ، جو ابھی تک اس کی زردی وغیرہ ظاہر نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ فنا ہو جائے، ایسی جو چیز جس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، اس کے مستقبل کا علم نہیں ہے، تو اس کو مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ساری چیزیں فی نفس ہی اس وقت حرام ہو جاتی ہیں جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، یہ جو مہر مقرر کیا جا رہا ہے، یہ جو عقد کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہو تو پھر فاسد چیزیں اس میں درست اور جائز نہیں ہے۔ والذی یفسد، اور دوسرے نمبر پہ وہ ہے کہ جو فاسد ہو جاتے ہیں من قبل العذر والجہل، عذر یا جہالت کی وجہ سے، تو ایسی جو مہر ہے وہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ اب عذر یا جہالت کیا ہے؟ عذر یا جہالت یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک جانور جو ہے بطور مہر مقرر کر دیا اور شرط یہ لگائی کہ یہ جو بچہ جنے گی، یہ جو حاملہ گائے ہے یا اونٹنی ہے، یہ جو بچہ جنے گی وہ بچہ تیرا مہر ہوگا۔ اب پتہ نہیں وہ بچہ زندہ ہوگا مردہ ہوگا، پتہ ہی نہیں ہے۔ یا کسی بندے نے ایسا مہر مقرر کر دیا کہ یہ جو سمندر میں یا پانی میں مچھلی تیر رہی ہے یہ تیرا مہر ہے، اب یہ چیز بھی مالک نہیں بندہ بن سکتا، اور یہ سراسر جہالت ہے اور وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی نے باغنے والا اونٹ مقرر کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالاصل فیہ بالفیو، یہ جو بے ہے اس کی اصل وہاں سے اخذ کی گئی۔ آگے امام رحمہ اللہ نے اس کے 5 مشہور مسائل کا ذکر کیا، ہم ان میں سے پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے اذا کان الصداق خمرا، جب شراب کو یا خنزیر کو یا ایسا پھل لم یبدو صلاحها، جو ابھی تک پکا نہیں، جو اس کی زردی ظاہر نہیں ہوئی، او بعیرا شاردا، یا کوئی باغنے والا اونٹ ہے، ان چیزوں کو مہر مقرر کر دیا جائے تو پھر کیا حکم ہے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پیش نظر رہیں، خمر اور خنزیر کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، اور لم یبدو صلاحها اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن بیع الثمر حتی یبدو صلاحه، اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ان کا یہ ظاہر ہونا کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تحمر او تصفر، کہ وہ سرخ ہو جائیں یا زردی مائل ہو جائیں۔ تو اس سے قبل ان پھلوں کی اور ان کھیتی کی بطور مہر مقرر کیا جانا کیا حکم ہے؟ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا وقع فیہ، جب ایسی صورتحال ہو تو مہر المثل، مہر مثل ادا کیا جائے گا۔ وعن مالک فی ذلک روایتان، اور امام مالک رحمہ اللہ سے اس متعلقہ 2 روایتیں ہیں۔ احداہما، ایک قول یہ ہے کہ فساد العقد، عقد جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، وفسخہ، اور اس کو فسخ کر دیا جائے گا، قبل الدخول وبعدہ، قبل دخول ہو یا بعد میں ہو، وہو قول ابی عبید، اور یہ ابو عبید کا بھی قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہ ان داخلہ، دوسرے قول میں رائے یہ ہے کہ اگر تعلقات زوجیت قائم ہو چکے ہیں، ثابت تھا، تو یہ ٹھیک ہے، ولہا صداق المثل، تو اس کے لیے پھر مہر مثل جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ یعنی پہلے قول میں فسخ کا حکم ہے، دوسرے میں آسانی تیسیر والا معاملہ ہے کہ مہر مثل کے ساتھ یہ عقد جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ سبب اختلافہم، اس میں اختلاف کا سبب یہ ہے، هل حکم النکاح فی ذلک حکم البیع، کیا نکاح کا حکم بیع کے حکم کی طرح ہے، ام لیس کذالک، یہ اس طرح نہیں ہے۔ فمن قال حکمہ، پس جس نے یہ کہا کہ اس کا حکم حکم البیع، بیع کے حکم کی طرح ہے، قال، انہوں نے کہا یفسد النکاح بفساد الصداق،
نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا مہر کے فاسد ہونے کی وجہ سے، کما یفسد البیع، جیسے بیع فاسد ہو جاتی ہے بفساد الثمن، ثمن کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ عزیز طلباء کرام، بیع کا ایک اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ اذا فسد العوض، جب عوض یعنی جو قیمت بنائی جا رہی ہے، جس چیز کو ہم قیمت بنا رہے ہیں، جب وہ قیمت خراب ہوگی، اذا فسد العوض رد المعوض، تو اس وقت جو معوض یعنی بدلے میں ہم وہ چیز لے رہے ہیں اس کو بھی لوٹا دیا جائے گا، اس کو بھی یعنی یہ بیع جو ہے وہ فسخ ہو جائے گی، کیونکہ جو قیمت مقرر کی گئی وہ قیمت ہی درست نہیں تو پھر بیع بھی درست نہیں۔ ومن قال، اور جنہوں نے یہ کہا کہ لیس من شرط صحت عقد النکاح صحت الصداق، کہ صحت نکاح کی شرائط میں سے یعنی جو عقد نکاح مقرر ہوا ہے، جو عقد ہوا ہے، اس کی صحت کی شرائط میں صحت صداق جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، بدلیل، اس وجہ سے کہ ان ذکر الصداقی، بے شک مہر کا ذکر لیس شرطن، نہیں ہے وہ شرط فی صحت العقد، عقد کے درست ہونے کے حوالے سے۔ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں نکاح تفویض کی بحث میں کہ اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو یہ نکاح درست ہوگا، بعد میں یہ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، تو صداق کی صحت جو ہے وہ عقد نکاح کی صحت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا ہے یمضی النکاح ویصحح بصداق المثل، یہ نکاح درست ہوگا اور اس میں صداق مثل جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ والفرق بین الدخول وعدمہ ضعیف، اور دخول اور عدم دخول یعنی تعلقات زوجیت اور عدم تعلقات زوجیت کے حوالے سے جو ہم نے قول پڑھا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے، ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ والذی تقتضیہ اصول مالک، اور جو امام مالک رحمہ اللہ کے اصول ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ ان یفرق بین الصداق المحرم العین، کہ فرق کیا جائے ایسے مہر میں جو بذات خود حرام ہے، و بین المحرم، اور ایسا حرام لصفت، جو کسی صفت کی وجہ سے، فیہ قیاسا علی البیع، تو اس میں قیاس ہے بیع پر۔ ولست، اور نہیں ہوں میں، اذکر الآن فیہ نصا، اس وقت مجھے اس بارے میں کوئی نص جو ہے وہ ضبط نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ یہ امام ابن رشد رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ الباب الثانی، الفصل الثالث کی تفصیل سے، الموضوع الخامس، اور اس کی تفصیل میں سے اگر مہر بعینہ ہی فاسد ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز الموضوع الخامس کی تفصیل سے ہی مہر کے ساتھ بیع کی شمولیت کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ جب شوہر کی موت ہو جائے اور اس نے مہر طے نہ کیا ہو تو بیوی کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے حوالے سے ادلہ جو ہیں تلاش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔